الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم سرمایہ اہل سنت حضور سراج الفقہا حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، محب گرامی محترم و مکرم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، قابل قدر عالمی شہرت یافتہ نعت خواں محب گرامی قاری محمد رضوان خان صاحب و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک و آلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل تک سچویشن یہ تھی کہ کہیں کی خبر کہیں تک پہنچنے کے لیے کبھی مہینہ لگ جاتا، کبھی سال لگ جاتا، اور اب کہیں کی خبر بھی کہیں تک پہنچنے کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ سوشل میڈیا، اس کا استعمال پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پلک کے جھپکتے کچھ سچی خبریں کچھ غلط خبریں دنیا کے انسانوں تک پہنچتی ہیں۔ اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، شاید ہی کوئی بچہ اس سے ناواقف ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ تشویش مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر موجود ہے کہ پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے حالات کیسے ہوں گے۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے ہر دور میں پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل پہلے ہی سے بتا دیا ہے۔
جب بھی کوئی واقعہ، کوئی پرابلم جو ہے وہ واقع ہونے والا ہو، یا ایسا لگتا ہو کہ اس قسم کے حالات بننے والے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر ہمیں قرآن کیا درس دیتا ہے، قرآن کیا پیغام دیتا ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور قرآن کی رہنمائی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح لفظوں میں قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آپ جائزہ لیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جس طریقے سے ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس سچویشن میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کون سا فارمولہ اپنایا، ہمیں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہم امن کے ساتھ ہیں، اطمینان کے ساتھ ہیں، کافی حد تک ہمیں آزادیاں ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تشویش بھی ہے، لیکن میں قرآن مقدس کی روشنی میں ہر قسم کے حالات کے سلسلے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جب بھی آپ کے دل و دماغ میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو کہ دنیا ہمارے خلاف منصوبے بنا رہی ہے، دنیا ہمارے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان بنا رہی ہے، جب اس قسم کا خیال آپ کے دل و دماغ میں آئے اور آپ کی نظریں دور تک ان حالات کو دیکھ رہی ہوں، تو ایسی سچویشن میں قرآن نے دو چیزوں کا حکم دیا کہ اگر تم یہ تصور کر رہے ہو کہ کوئی تمہارے خلاف مکر کر رہا ہے، کوئی چال چل رہا ہے، کوئی منصوبہ سازی کر رہا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے بنائے ہوئے منصوبوں سے تم بچ جاؤ اور ان کی کوئی پلاننگ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے، تو دو چیزیں اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ دو وصف اگر انسان اختیار کر لے تو ان دو اوصاف کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ان دو اوصاف کے اختیار کرنے کی بنیاد پر کسی مکار کے مکر کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ ان دو اوصاف سے متصف بندے کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جب بات صبر کی آتی ہے تو انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ انتقال پر صبر، کسی نقصان پر صبر۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں جو صبر فرمایا گیا یہ صبر کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ صبر علی البلا، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی مصیبتوں کے بادل منڈلائیں، جب تکالیف کی وادیوں میں آپ گھر جائیں، تو ایسے موقع پر صبر کرنا، چاہے وہ جانی مصیبت ہو چاہے مالی مصیبت ہو، اس چیز کو کہتے ہیں صبر علی البلا۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی مصیبت میں شور و گل کرنے کی بجائے
اگر دامن صبر کو تھام لو تو اللہ رب العزت جل جلالہ صبر علی البلا پر اجر بھی بے شمار عطا فرماتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق کو اگر آپ الٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ صبر علی البلا کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، آپ کے سامنے حضرت خباب کی زندگی ہے، آپ کے سامنے حضرت یاسر کی زندگی ہے۔ آپ ان سب کی زندگی کو دیکھو، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، برف کی سیلوں پر سلایا جا رہا ہے، لیکن صبر علی البلا کا مظاہرہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہر مصیبت تو گوارا ہے لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا گوارا نہیں۔ ایسی سچویشن میں وہ صابر بن کر کے رہے، اس لیے کہ مصیبتیں کبھی کبھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے جن کلمات کی بنیاد پر دامن صبر چھٹتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بھٹکنے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بلاؤں پر صبر کرے، امتحان پر صبر کرے، مصیبت پر صبر کرے، تکالیف پر صبر کرے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا صبر ضائع نہیں جاتا، بلکہ مولا اس صبر کی بنیاد پر اسے اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے، جیسا کہ آپ حضرت بلال کی زندگی سے محسوس کر سکتے ہوں گے کہ جو بلال مکے کی زمین پر ریتوں پر گھسیٹے جاتے تھے لیکن دامن صبر انہوں نے تھامے رکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر اذان کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی حضرت بلال نظر آتے ہیں۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنا، دین پر جمے رہنا، اللہ عز و جل کی الوہیت کے اوپر قائم رہنا کہ مولا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، عقیدہ توحید کو تھامے رکھنا، عقیدہ رسالت کو تھامے رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمانیات کے کسی شعبے کو نہ چھوڑنا اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، یہ در حقیقت بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر علی البلا کا مظاہرہ ہے۔ اور جب کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، تکالیف پر صبر کرتا ہے، تو میرا مولا اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت شجرۃ البلوہ جس کے نیچے یہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے بندوں کو جگہ دی جائے گی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو شجرۃ البلوہ کے نیچے جگہ قیامت میں دی جائے گی، وہ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، تکالیف میں گھرے ہوئے تھے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی دامن توحید نہیں چھوڑا، دامن رسالت نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان پر انعام و اکرام کی بارشیں اس طرح نازل فرمائے گا کہ دوسرے لوگ انعام و اکرام کی بارشیں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کاش دنیا میں ہمیں آرے سے چیرا جاتا تو ہم اس وقت برداشت کرتے، تو آج ہمیں بھی یہ مقام اللہ عطا فرماتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بلاؤں پر صبر کریں، اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر۔ آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس مرحلے کے اندر جو گناہوں سے متعلق ہے، یہاں دامن صبر چھوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہمارے معاشرے کا نوجوان ڈرگز کی سپلائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایزی منی کے لیے نہ جانے کتنے حرام کام کو اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد گناہ کے ہر آواز پر اور گناہ کی ہر دعوت پر لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر رہا ہے۔ اگر آج
पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि सोशल मीडिया के जरिए गुनाहों का शौक इस हद तक गालिब आ चुका कि आज मुसलमानों की जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है, गुनाह की तरफ माइल भी हो रहे हैं। आप जरा सोचो, डॉक्टर अगर कह दे कि ये छोड़ दो वरना तुम मोहलिक मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो जाओगे, हम छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मौला फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, ज़ाहिरी और पोशीदा गुनाहों को छोड़ दो। हम डॉक्टर की बात तो मानते हैं, अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मासियत के मुकाबले के अंदर कैदो बंद की सऊबतों को बर्दाश्त करने वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का जायजा लें। क्या आपने मासियत की तरफ माइल होने की बजाय कैद की जिंदगी को बर्दाश्त कर लिया और गवारा कर लिया? और जानते हैं आपको जिस लक़ब से याद किया जाता था, यूसुफ सिद्दीक के नाम से पुकारा जाता था, और अल्लाह ताला ने मासियत से बचने के एवज के अंदर, गुनाह से बचने के एवज के अंदर अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि कैद खाने से निकलकर हजरत यूसुफ सीधे तख्ते मिस्र पर जाकर के बैठ गए। मासियत से सब्र करो, गुनाह आवाज के मत जाओ, बदकारियां आवाज के मत जाओ, बुराइयां तुम्हें दावत दे मत जाओ, इसलिए कि बुराइयां इंसान को बुज़दिल बना देती हैं। आप मुझे बताओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर गरीब इंसान बेचैन है तो समझ में आता है कि भूख की वजह से बेचैन है, परेशानी की वजह से बेचैन है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है इसके लिए बेचैन है, घर का किराया न देने की बुनियाद पर बेचैन है। लेकिन मुझे ये बताओ, वो जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास सरमाए की फरावानी है, वो क्यों बेचैन है? बेचैनी की वजह ज्यादा गुर्बत नहीं है, बेचैनी की वजह मालो जर की कमी नहीं है, किसी हद तक ये फैक्टर जरूर है, लेकिन खास तौर पर बेचैनी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। इसलिए कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। आज गुनाहों की वजह से दिल इतना सियाह हो चुका कि आज हमारे दिल का सुकून खत्म हो चुका है, गारत हो चुका है। और याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून से मुनव्वर कर देता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसको सुकून की दौलत से माला माल कर देता है। आप तारीख उठा करके देखें, जब जब इंसान गुनाह से अपने रिश्ते को तोड़ा, अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई, सरबुलंदी अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं आज ये कहूं कि आप गुनाहों से सब्र करें तो मैं समझता हूं अल्लाह तौफीक दे तो सब सब्र करेंगे, वरना बहुत सारों के कदम फिसले हुए नजर आएंगे। आप जरा देखें, आज हमारी कौम वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर गिरफ्तार नहीं, वो कौन सी बुराई है जिसके दलदल में डूबी हुई नहीं। हमारी कौम के नौजवानों को रात की तारीकी में 2 बजे अगर हम देखना चाहें तो चौराहे पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई दूसरी चीजें खाने के अंदर मसरूफ है, और रात आवारगी के अंदर जाय करते हुए हमारी कौम के नौजवान नजर आते हैं। वो कौम कहां से तरक्की करेगी जिस कौम के नौजवानों की जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूबी हुई। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, एहसास गुनाह भी खत्म हो गया। एक सहाबी बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, क्या मैं सच्ची तौबा करूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने तौबा की। उसके बाद एक सवाल पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने एक चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। सिर्फ एहसास गुनाह और बारगाहे रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की हाजिरी का तसव्वुर उनके कल्ब पर इतना गहरा असर डालता है कि उस तसव्वुर से उनकी रूह कांप जाती है और
اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی آج مسلمان جو گناہ سے گناہ کرنے کے بعد گناہوں کے سلسلے میں یہ سوچ رہا ہو؟ قرآن نے تو کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ۔ اتنے بڑے مجمع سے میں سوال کروں کہ کیا آپ مومن ہیں؟ ہر کوئی یہ کہے گا میں مومن ہوں۔ یقیناً مفتی صاحب بھی اصطلاح شریعت کے اندر جس کو مومن کہا جاتا ہے اس مومن ہونے کی سند تو عطا فرما دیں، لیکن آئیے ہم حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہمارا ہر نوجوان ذہن کے اندر محفوظ کر لے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے۔ کیا آج گناہ کرنے کے بعد، آج آوارگی کے بعد، آج عیاشی کے بعد کوئی مسلمان اپنی رات کی نیند توبہ کرنے کے اندر قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا گناہ کے بعد اس کے اندر یہ احساس موجود ہے؟ کیا وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سربسجود ہو کر اپنے اعتراف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ آج گناہ کرنے کے بعد کوئی افسوس نہیں، بلکہ گناہ کے تذکرے دوستوں میں کرتا ہے، گناہ کی باتیں دوستوں کے اندر کرتا ہے۔ میرے تو فلاں سے تعلق ہیں، کیا مرد ہو یا کیا عورت، العیاذ باللہ الا ماشاءاللہ یہ سب کی پوزیشن بن چکی ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب نیکی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مومن کہا۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، دامن گناہوں سے آلودہ ہو جائے، کھانا چھوڑ دو، رونا شروع کرو، بارگاہ سمدیت کے اندر سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ میرے کریم مجھ سے نادانی میں غلطی ہو گئی، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو علیم و خبیر ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف کرو۔ حیرت کی بات ہے، دوست ناراض ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، بیوی ناراض ہو جائے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ماں ناراض ہو جائے تو زندگی بالکل جو ہے وہ بے سود نظر آتی ہے، لیکن گناہ کر کے مولا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ کہہ لگا کر بریانی اڑاتے ہوئے اور مرغی کی ٹانگیں توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی افسوس قطعی طور پر نظر نہیں آتا۔ تو صبر عن المعصیہ، یہ دوسری قسم صبر کی ہے۔ تیسری قسم صبر علی الطاعہ، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر صبر کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کا وقت ہو چکا، مؤذن پکار رہا ہے، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، نیند کہہ رہی ہے سو جا، لیکن اس وقت نیند کو قربان کر کے دامن صبر کو تھامتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے لیے اگر قدم بڑھا دیتے ہیں، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاروبار میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف سے منادی آواز دے رہا ہے، اس موقع پر ہم کاروبار چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہو جائیں، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اسی طریقے سے حرام کے اندر ہم کو نفع زیادہ مل رہا ہے، اللہ عز و جل حرام سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم اس سے بچ رہے ہیں، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اللہ عز و جل نے حلال کا حکم دیا، ہمارا قدم حلال کی طرف بڑھ رہا ہے، حرام سے بچ رہے ہیں، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اب سن لو، جب یہ صبر کی تینوں قسمیں کسی مومن کے اندر پائی جائیں اور مومن ان تینوں قسموں کا پیکر ہو جائے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تو دنیا کے ہزار منصوبے بنانے والے تمہارے خلاف منصوبے بنائیں۔ قرآن کہتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، کسی چیز کو تم دیکھو گے کہ کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی پلان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ضرورت ہی صبر کی ہے کہ تم دامن صبر کو تھامو اور دامن تقوی کو تھامو۔ صبر معمولی چیز ہے؟ صبر کیا ہلکی چیز ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں،
آج کبھی کبھی لفظوں کے تیر چلتے ہیں، دل چھلنی ہو جاتا ہے، کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن قرآن نے ایسی سچویشن کے اندر بھی ہمیں تعلیم دی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اذن کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بہت ساری باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں گی، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، مال سے بھی اور جان سے بھی، اور تم سے پہلے جو اہل کتاب ہے اور مشرک ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو تمہیں اذیت پہنچائیں گی. ایسی سچویشن میں بھی قرآن نے دو چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت والا کام ہے. یہ قرآن کا فارمولہ ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے. مکی زندگی کو دیکھیے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتوں سے گزارا گیا. سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، پتھروں کے زخم دیے جا رہے ہیں، لفظوں کے تیر چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی میرے کریم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر اختیار کرو جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر اختیار کیا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولو العزم رسول کون ہیں؟ 5 اولو العزم رسول ہیں. یوں تو ہر رسول ہمت والے، لیکن 5 اولو العزم رسول ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور کہ زمین سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. لیکن مکی زندگی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن صبر تھامنے کا حکم دیا گیا. اب ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. حضرت لقمان جن کی حکمت مشہور ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے جو نصیحت فرمائی، ذرا قرآن کے اندر دیکھو تو پتہ چلے گا. اللہ اکبر فرماتے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے منع کر، اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر کہ بے شک یہ ہمت والا کام ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو آزما کر کے دیکھیں کہ آپ صبر علی البلاء، صبر عن المعصیہ اور صبر علی الطاعہ اور تقوی کو اختیار کر کے رکھیں. ہر مصیبت کا دروازہ اللہ بند کر دے گا اور ہر کشادگی کے دروازے کو اللہ عز و جل کھول دے گا. اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس میں اتنی قوت رکھی ہے. اسی لیے سورہ عصر کے اندر بھی اللہ عز و جل نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. پورے انسانوں کو گھاٹے میں بتا دیا. لیکن اللہ اکبر، جن کو گھاٹے سے اور خسارے سے نکالا وہ کون لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر 2 چیزوں کو صرف دیکھا جائے، ایمان اور عمل صالح کو، تو قرآن مقدس کے اندر کم و بیش 42 مقامات پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے. یہ 2 چیزیں اگر ہو گئیں تو انسان کو کامیاب ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ عز و جل نے مزید 2 چیزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا تم مومن تو ہو، تم عمل صالح تو کرتے ہو، لیکن صرف انہی دونوں چیزوں پر اکتفا نہیں کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہر کام کے اندر قدم قدم پر آزمائش اس دنیا کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور اس دنیا کی آزمائش کے اندر اگر دامن صبر چھوٹ جاتا ہے تو انسان تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی آزمائش
جسے قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی بڑی آزمائش۔ آپ ذرا سوچو، جس باپ کی شان قرآن یہ بیان کرتا ہے، جس ابراہیم علیہ السلام کی شان، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے تھے، بہت نرم دل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قوم کی پریشانیوں کو دیکھتے تھے تو آہ آہ کرتے تھے، بہت حلیم الطبع تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایسے دل والے کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ بھی خواب میں، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ ذرا سوچو، بڑھاپے کے اندر بیٹے کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، اور دل اتنا نرم، اور ایسے نرم دل والے کو اللہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کتنا بڑا صبر کیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے لیتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، اس بیٹے نے اپنے باپ کی تربیت کا جواب دیا، ماں کی تربیت کا جواب دیا۔ کیا کہا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ صبر کہاں سے حضرت اسماعیل کو ملا، یہ آداب فرزندی کہاں سے ملی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا، ان کے فیضان نظر کا نتیجہ تھا، جس کی بنیاد پر اتنے بڑے امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل یہ نہیں کہتے ابا جان مجھے ماں سے مشورہ کر لینے دو، ابا جان یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، نہیں، بلکہ فوراً کہتے ہیں ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ صبر بہت طاقتور چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، بہت قوت والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تسبیح سے مراد وہ 100 لانے والی جس پر آپ نہ جانے کتنے اوراد و وظائف کرتے ہیں، نہ جانے کتنے عمل کرتے ہیں، نہ جانے کتنا ورد کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سا عمل اس کے اوپر گنتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا روم عارف رومی اللہ اکبر جو صوفیوں کے سردار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کون سی تسبیح سب سے افضل، کون سی تسبیح سب سے طاقتور؟ فرماتے ہیں ہیچ تسبیح نہ دارد آن اثر، کوئی تسبیح وہ اثر نہیں رکھتی، صبر کن، صبر مفتاح الفرج، کہ صبر کر، کہ صبر ہر کشادگی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عارف رومی کے نزدیک صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس سے بڑی کوئی دوسری تسبیح نہیں ہوتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر سے مراد پھر وہی چیز کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں، صبر علی الطاعہ، صبر علی البلاء، صبر عن المعصیہ، ان 3 چیزوں سے صبر کرنا ہے۔ اور جب کوئی ایسا صبر کرنے والا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جب بارگاہ سمدیت میں پہنچتا ہے تو جانتے ہیں آپ فرشتے اس کو کس صفت کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں، کس خوبی کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فرشتے کہیں گے ایسے بندے کو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، اور کیا ہی جنت کا ٹھکانہ تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک قسم صبر کی تو پائی جاتی ہے کہ مصیبت میں تو ہم صبر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن معصیت میں صبر نہیں کرتے، بلاؤں میں صبر کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن طاعت میں صبر کرتے نظر نہیں آتے۔ جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں بنائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں صبر علی الطاعہ کی طرف بھی جانا ہوگا، صبر عن المعصیت کی طرف بھی جانا ہوگا،
صبر علی البلا کی طرف بھی جانا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ تینوں صبر اختیار کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو میرے رب کا فرمان حق ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر خبر سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن خدا کی عطا کردہ خبر جو قرآن مقدس میں گناہوں کی سزا سے متعلق ہے، ہم اس سے نہیں ڈر رہے۔ ہر خبر سے ہم ڈر رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر جو قرآن میں دی گئی اس سے ہم نہیں ڈر رہے۔ جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کے اندر بندہ گرفتار ہوگا، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے اندر جو سیر کرائی گئی، اس میں جہنم میں جن گناہوں کی وجہ سے بندہ عذاب میں گرفتار ہوگا، ان گناہوں کے حوالے سے بتایا گیا، لیکن آج کا مسلمان ان گناہوں سے نہیں بچتا۔ اے مسلمانوں، حالات کیسے بھی ہوں، رہنمائی قرآن کرتا ہے، پریشانیاں کتنی بھی ہوں، رہنمائی قرآن کرتا ہے، تاریخ بتا رہی ہے، لوگوں کی زندگی بتا رہی ہے، صحابہ کا عمل بتا رہا ہے، رسولان اعظام کا عمل بتا رہا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان دو اوصاف کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد فرمائی۔ تقوی کتنی عظیم چیز ہے۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لے تو جانتے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کوئی تقوی اختیار کر لے تو اس کے کوئی کام ادھورے نہیں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سب کام اس کے ایزی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی تقوی اختیار کر لے تو اس کی تنگدستی دور ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کون سا پرابلم ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کا سولیوشن اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں عطا فرمایا؟ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہمارے ہر پرابلمز کا سولیوشن عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور میں آج آخری پیغام اپنی خطاب کا آپ کو یہ دینا چاہوں گا، اب گناہوں سے رشتہ توڑ دو۔ جتنے گناہ کرو گے اتنے بزدل بنو گے، جتنے گناہ کرو گے اتنا تمہارا دل ہلکا کمزور ہوتا جائے گا، جتنے گناہ کرو گے تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، اور جتنی نیکی کرو گے اللہ تمہارے سینے کو سکون سے بھر دیا کرے گا۔ اللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر کتنی عظیم دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ہمارا کوئی بھی نوجوان اب آوارگی کی طرف نہ جائے، ڈرگز سپلائی کی طرف نہ جائے، ڈرگز پینے کی طرف نہ جائے، شراب کی طرف نہ جائے، زنا کی طرف نہ جائے، آوارگی کی طرف نہ جائے، گٹکا کی طرف نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے روکے، ہر نیکی کے لیے وہ اپنے قدم کو بڑھائے، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں وہ دامن صبر کو تھام لے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہیں کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آزمائش کا مرحلہ آئے تو میرے کریم نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج میرا پیغام یہی ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر اور تقوی کو دونوں کو اختیار کرو۔ انشاءاللہ العظیم ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کی بنیاد پر دنیا کے ہر ایک کے بنائے ہوئے منصوبے فیل ہو جائیں گے اور مولا ہر ایک کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔